امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام۔ اس وقت امریکی دارالحکومت میں صبح کے 6:30 بجنے والے ہیں اور کل رات طیارہ حادثے کے بعد سے شروع ہونے والا ریسکیو آپریشن امریکہ کے نیشنل ایئرپورٹ پر تاحال جاری ہے۔ یہ آپریشن اس وقت شروع ہوا جب کل رات تقریباً 9 بجے ایک نجی ایئر لائن کا طیارہ ایک ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ ریاست کینسس کے شہر وچیٹا سے آنے والا یہ طیارہ، جس کی منزل امریکہ کا یہ نیشنل ایئرپورٹ تھا، اپنی منزل سے محض 2400 فٹ دور اور 400 فٹ کی بلندی پر 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے ٹکرایا جو ایک تربیتی پرواز پر تھا۔ ماہرین یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ آخر کیسے پیش آیا۔ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر نے اپنی پرواز امریکی ریاست ورجینیا سے بھری تھی، جبکہ یہ طیارہ امریکی ریاست کینسس کے شہر وچیٹا سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی طرف آ رہا تھا۔ طیارے میں 60 افراد اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے، جبکہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے اندر 3 افراد سوار تھے۔ ان افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت 300 سے زائد سیکیورٹی اور ریسکیو اہلکار ان 67 افراد کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں جو اس حادثے کا شکار ہوئے۔ بعض رپورٹس کے مطابق حکام نے 4 افراد کو بچا لیا ہے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض رپورٹس کے مطابق 19 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، لیکن فی الحال کسی بھی قسم کی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ مقامی حکام نے کسی پریس کانفرنس یا پریس ریلیز کے ذریعے ایک واضح نمبر جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رکھا ہے۔ اس وقت تک ویٹ کیا جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو تو اس کے بعد واضح نمبر سامنے آئے کہ 67 افراد میں سے کتنے افراد بچائے جا سکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے اس ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس وقت امریکی دارالحکومت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر چکا ہے اور تیز ہوا بھی چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کا ٹمپریچر مزید نیچے جا چکا ہے اور شروع میں کل رات 9 بجے قریب جب یہ حادثہ پیش آیا تو حکام نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایسے افراد جو پانی میں گر چکے ہیں ان کو ہائپوتھرمیا اور شدید سردی کے باعث ان کی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ فی الحال حکام کی طرف سے حتمی رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔